السلام علیکم دوستو، میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں میو قوم کی تاریخ کے حوالے سے یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں آج کی اس ویڈیو کے اصل موضوع پر بات کروں، شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ان مخلصین و محبین کا اور ان ہمدردوں کا جن کی محبتیں، جن کے پیغام، جن کے میسیجز مجھے ملتے رہتے ہیں، جن میں سب سے پہلے آج میں ذکر کروں گا استاد محترم جناب مولانا حسین احمد القاسمی مدث العالی، جو میرے اساتذہ میں سب سے زیادہ ہمدرد اور سب سے زیادہ توجہ کرنے والے اور تربیت اور تعلیم کے لیے ان سے جو کچھ بن پڑا وہ انہوں نے کیا، اور اسی کے نتیجے میں آج میں اس مقام تک پہنچا ہوں۔ ان کا میسج ملا، اس میں ذرا سی ناراضگی تھی اور بہت ساری ہمدردیاں اور محبتیں تھیں۔ ناراضگی اس بات کو لے کر تھی کہ میرے سر پر ٹوپی نہیں ہے، حالانکہ میں جہاں بھی گیا ہوں، جس میدان میں بھی میں گیا ہوں، الحمدللہ باشرہ رہتا ہوں۔ اور اس دن کچھ وجوہات تھی، اس لیے میں نے وہ جلدی میں ویڈیو ریکارڈ کیا۔ میرا دھیان بھی اس طرف نہیں گیا کہ لوگ اس طرح مجھے اتنی محبتوں سے دیکھتے ہیں اور میری ایک چیز کو نوٹس کرتے ہیں۔ خیر، بہرحال ان کا بہت بہت شکریہ، اور ان کی محبتیں اس لیے ملی کہ وہ میرے کام سے خوش ہوئے کہ یہ اچھا کام آپ کر رہے ہیں۔ اور قاری زکریا صاحب، مولانا اکبر صاحب، ان کے حوالے سے ان کا پیغام مجھے ملا، تو میں ان حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ یہاں مجھے کیمپس میں ملنے کے لیے بھی آئے، وزٹ کرنے کے لیے آئے، اور ان کی آمد کا مجھے دوبارہ انتظار رہے گا۔ اسی طرح جناب مولانا شاکر صاحب کا میسج اور پیغام ملا، اور انہوں نے مالی تعاون پیش کرنے کی بھی پیشکش کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ کام اور اس طرح کے اور کئی کام میرے ذہن میں ہیں، یہ بالکل جاری و ساری رہیں گے۔ بس آپ اپنے پیار و محبت مجھے دیتے رہیں، ان ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں، کیونکہ میو قوم کی تاریخ ہے تو قوم کے بچے تک اس کا پہنچنا ضروری ہے۔ اسی طرح میرے دوستوں میں جناب وہ میرے شاگرد بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، اور نوجوان شاعر ہیں جناب عامر میواتی جمال گڑھ۔ ان کے کئی نیک مشورے مجھے ملے اور میں نے ان پہ عمل بھی کیا۔ آپ خود بھی محسوس کریں گے کہ اس ویڈیو کی کوالٹی بھی امپروو ہوئی ہے۔ تو ان تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ، اور اپنے میو قوم کے اور میواتی قوم کے نوجوان دوستوں کو میں پھر سے پیغام دیتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو وائرل کریں، اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ کے ہر بچے تک، گھر تک، بہن بیٹیوں تک پہنچے، ان کو پتہ چلے کہ وہ خود کون ہے۔ جو آدمی خود کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو بھی پہچان لیتا ہے۔ بہرحال آج کا موضوع ہے وادی سندھ میں میو قوم کی آبادی، اور اسی وادی سندھ کی تہذیب کو انڈس ویلی سویلائزیشن کہا جاتا ہے۔ یہ ہندوستان میں ہے، اور اگر ہم دنیا کی دوسری تہذیبوں کی بات کریں تو ہمیں دریائے نیل اور فرات اور دجلہ، ان کے کناروں پر کئی تہذیبیں آباد ملتی ہیں۔ اسی طرح مصر میں دریائے نیل کے کناروں کے آباد بھی تہذیب تھی، جو دنیا کی پرانی تہذیبوں میں گنی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان پرانی تہذیبوں کے ایک دوسرے کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، کیا مراسم ہیں، کیا یہ اپنی تہذیبوں کو اور اقدار کو اور قدروں کو اور روایات کو ایک دوسری تہذیبوں کے ساتھ بانٹتے تھے، شیئر کرتے تھے، یا پھر یہ ہے کہ یہ تہذیبیں جیسے جیسے پھلتی پھولتی گئی یہ الگ ہوتی گئی اور واقعتاً اور اصلاً یہ ایک ہی تہذیب ہے؟ یہ ساری تفصیلات ہم بعد میں انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ابھی کے لیے یہ ہے کہ اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ لوگوں کے پاس وسائل کم تھے، اور جو وسائل تھے وہ بہت محدود تھے، اور اتنی سہولیات نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ان تہذیبوں نے جو ترقی حاصل کی اور وہاں کے جو باقیات ملے وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ تہذیبیں بہت زیادہ ترقی یافتہ تھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں انڈس ویلی سویلائزیشن کی۔ انڈس ویلی سویلائزیشن میں میو قوم کہاں سے آباد ہوئے، وہاں کتنی تعداد میں آباد رہتے تھے، اور انڈس ویلی سویلائزیشن سے یعنی وادی سندھ کے بعد میو قوم کہاں پر آباد ہوئی اور کتنی بڑی تعداد میں آباد ہوئی، پھر ہندوستان کے دوسرے کونوں میں کہاں کہاں آباد ہوئی، اور آج تک یہ کہاں ہیں۔
میو قوم کے جو پرخ ہے یعنی ان کے آبا و اجداد ہیں، ان کے بزرگ ہیں، وہ کہاں سے تشریف لائے، کیا وہ اوریجنل اور اصلاً ہندوستانی ہی ہیں یا وہ کسی دوسرے ملک سے آئے، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں اور ان تمام مدوں پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اس میں مورخین کے اختلاف بھی ہے، بہرحال وہ سب ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے لیے جو کام کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ میو قوم اتنی پرانی قوم ہے کہ اس کے باقیات اور اس کی اصل وادی سندھ میں بھی ملتی ہے، اور جب دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس طرح کے جو حالات میو قوم کے ہیں وہ دوسری قوموں میں پائے جاتے ہیں، چاہے وہ عراق کی بات ہو یا ایران کی بات ہو یا وہ خیبر اور اس طرح کے حالات کی بات ہو۔ بہرحال میو قوم ایک دنیا کی پرانی قوموں میں سے ہے اور الحمدللہ یہ آباد رہی ہے، اس کی اپنی سلطنت بھی ہے، تاریخی اعتبار سے بہت ہی طاقتور اور مارشل اور لڑاکو اور بہادر قوم رہی ہے۔ اور میرا آپ کو بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو ہماری خصوصیات ہیں، جو ہماری کوالٹیز ہیں، جو ہماری اچھائیاں ہیں، جو ہماری خوبیاں ہیں، ہماری نئی نسل ان کو جانے، ان کو سمجھے اور ان خوبیوں کو اور ان کوالٹیز کو اپنے اندر پیدا کریں۔ تو اتنی آپ سمجھ لیں کہ میو قوم کا ہر بچہ وہ فطرتاً اور ذہناً اور ان کے دماغی جو نشو و نما ہے وہ دنیا کے ذہین ترین لوگوں میں گنے جاتے ہیں، اور اتنے ذہین ترین لوگ ہیں کہ اس دنیا کے کونے میں اس طرح کے لوگوں کا ملنا نایاب ہوتا ہے۔ ان باتوں سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یقیناً یہ قوم شاہی قوم رہی ہے، ان کے اپنے سلطنتیں رہی ہیں، ان کی اپنی حکومتیں رہی ہیں، تبھی ان کا ذہن اور شعور اتنا ترقی کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس دنیا کی ترقی کی دوڑ میں یہ لوگ کیسے پیچھے رہ گئے، یہ کیسے پچھڑ گئے، ان کو پچھاڑا گیا یا ان کے ساتھ سازشیں کی گئی، ان کو جان بوجھ کر پیچھے رکھا گیا۔ بہرحال یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، پر آج پھر ہم اس موڑ پر آ کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر ہم پچھڑ گئے تو کیا ہم پچھڑے رہیں گے، یا اپنے آپ کو پہچان کر، اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر، اپنے اندر اسکلز پیدا کر کے دنیا جس مقام پر ہے آج کیا ہم اس مقام پر کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ اگر رکھتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کھڑے ہو پاتے ہیں، اور اگر نہیں رکھتے ہیں تو ان صلاحیتوں کو کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ یہ آج کے ہمارے سوالات ہیں جس کو ہر بچے تک پہنچنا چاہیے، ہر بچہ ان سوالات پر غور و فکر کرے اور ان کے لیے راستے ڈھونڈے، یقیناً منزلوں تک پہنچنا آسان ہو جائے گا، بشرطے کہ ہم چلنا شروع کر دیں۔ اور آپ کی منزل آپ کا منتظر ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے، میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ بدلتے ہندوستان کی جو تصویر ہے اس میں آپ کی بھومیکا اور آپ کا کردار بہت ہی اہم ہو جاتا ہے، اور اس لیے بھی اہم ہو جاتا ہے کہ آج جو پوری قوم دلی کے بالکل بازو میں آباد ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ دلی ہندوستان کی راجدھانی ہے، اور دلی کو آپ کی ہر طرح کی مدد اور تعاون کی ضرورت ہے۔ اس ملک کو خوشگوار بنانا ہے، ترقی یافتہ بنانا ہے، اور اس ملک کی ترقی میں میو قوم کا جو کردار ہے اس کو نکھارنا ہے، اس کو سجانا ہے، اس کو سنوارنا ہے، تاکہ آپ کی جو تاریخ ہے پھر سے ایک بار وہ تاریخ دہرائی جا سکے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ وقت ہے سنبھلنے کا، سنبھل جاؤ، یہ وقت ہے سنبھلنے کا، سنبھل جاؤ، پہچانو خود کو اگر تم پہچان سکتے ہو۔ والسلام۔